لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات اور میرے عزیز ساتھیوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن شریف کی ایک آیت تلاوت فرمائی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، اے میرے نبی، آپ میرے پیارے بندوں سے فرما دیجیے کہ ناامید ہو چکی ہے، یعنی چھوٹے بڑے گناہ کر چکے ہیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے ناامید مت ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو بخشنے والے ہیں اور ان کی مغفرت فرمانے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے. ان رحمتی وسعت کل شیء. میرے دوستو، آج دیکھا جاتا ہے کہ لوگ گناہ تو کرتے ہیں لیکن گناہ کرتے کرتے نا امید ہو جاتے ہیں اور شیطان ان کو برا لگانا شروع کر دیتا ہے. کوئی آدمی سوچتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ کروں، معافی کروں، لیکن یہ سوچتا ہے کہ میں اتنے سالوں سے گناہ کرتا آ رہا ہوں، کیا پتہ اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول کرے گی یا نہیں. یہ شیطان کی طرف سے اس کے دل کے ہوتے آتے ہیں. لیکن دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. اس لیے رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب میں لکھا ہے کہ جو شخص نا امید ہوتا ہے وہ صغیرہ گناہ کرتا ہے. اس لیے بندوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت کا اندازہ ہمیں حدیث سے لگا سکتے ہیں. جو روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں. ان میں سے ایک رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں سے چوپاؤ کیڑوں مکوڑوں کو تقسیم کر رکھی ہے، جن کی وجہ سے وہ آپس میں ایک دوسرے پر نفرت کرتے ہیں. اور جو رحمت و کرم کا جو دنیا میں معاملہ ثابت ہوتا ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک رحمت کا نتیجہ ہے. اور باقی دنیا میں رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے رکھ رکھی ہے. وہ کیوں رکھی ہے؟ تاکہ تب قیامت کے دن اپنے بندوں پر مبذول کرے، ان کے اوپر نچھاور کرے. جب قیامت میں نفسی کا عالم ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر وہ 99 رحمتیں نچھاور کرے گی. میرے دوستوں، ایک حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایک بندے کو قریب کریں گے اور فرمائیں گے اطاعت محمد، اطاعت محمد، اطاعت محمد، یعنی کہ تو نے یہ بھی گناہ کیا ہے، تو نے یہ بھی گناہ کیا ہے، تو نے یہ بھی گناہ کیا ہے. تو دوستوں، بندہ بالکل خوف زدہ ہو جائے گا کہ وہ سوچے گا کہ اب تو میرے پاس کوئی امید ہی نہیں ہے، اب میں کیا کروں گا، اب تو جہنم میرے لیے واجب ہو چکی ہے. یہ بندے کی سوچ ہوگی. تو میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کی چادر میں اسے ڈھانپیں گے اور فرمائیں گے تو نے یہ بھی گناہ کیا ہے، تو نے یہ بھی گناہ کیا ہے. بندہ کرے گا ہاں میں نے یہ بھی کیا ہے، ہاں میں نے یہ بھی کیا ہے. بندہ بار بار کہتا رہے گا. میرے دوستوں، جب بندہ نا امید ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ دیکھ، میں نے جس طرح دنیا میں تیری سرکاری کی ہے، دنیا میں تیرے گناہوں پر پردہ ڈالا ہے، جا اسی طرح آخرت میں بھی پردہ ڈالتا ہوں اور سیدھا جنت میں چلا گیا. تو میرے دوستوں، اس سے
سے کیا لگتا ہے کہ ہمیں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت فرمائی اس کا یعنی حضرت بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگ تھے جنہوں نے بہت گناہ کیے اور حد سے زیادہ گناہ کیے اور خوب زنا کیے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ جس دین کی طرف ہمیں دعوت دیتے ہیں وہ دین تو بہت اچھا ہے, وہ دین تو بہت پیارا ہے, لیکن ہم نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں, ہم نے اپنے بچوں کو زمین میں دربور کیا, ہم نے شرابیں پیے, ہم نے زنا کیے, کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری توبہ قبول فرمائے؟ تو اس وقت میرے دوستوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کی طرف سے یہ آیت نازل فرمائی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. میرے دوستوں اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر بندہ مرنے سے پہلے کفر و شرک یہاں تک کہ بڑے بڑے گناہ سے بھی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن مجید میں سب سے زیادہ جو رجا و امید والی آیت نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ ربنا لنا مغفرۃ للناس علی ذنوبہم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو بخش دیں گے. اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بندہ اگر سچے دل کے ساتھ عزم و مصمم کے ساتھ بندہ اگر سچی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں. میرے دوستوں ایک روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا, یہ واقعہ بارہا سنتے ہیں لیکن اس پر یاد دہانی کے لیے میں آپ کو واپس بنانا چاہتا ہوں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا کہ جس نے 99 قتل کیے. اب اس کے دل میں یہ آیا کہ میں 99 قتل کر چکا ہوں, کیا پتا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف فرما دے. تو وہ ایک فقیر کے پاس گیا, درویش کے پاس, اور اس نے فقیر کے پاس جا کر فرمایا, کہنے لگا کہ میں نے 99 قتل کر دیے ہیں, کیا میرے لیے میری کوئی مغفرت ہو سکتی ہے, کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو اس درویش نے کہا کہ تم نے 99 قتل کر دیے, تیری کیسے بخشش ہو جائے گی, تیری کیسے مغفرت ہو جائے گی؟ تو میرے دوستوں اس شخص نے اس درویش کو بھی بدل کر دیا, اس نے پورے 100 قتل کر دیے. اس کے بعد وہ ادھر ادھر بستی میں پھرتا رہا اور لوگوں سے معلوم کیا کہ مجھے کسی عالم کا پتہ چلا تھا. تو کہا کہ بڑا بستی میں عالم صاحب رہتے ہیں, آپ ان کے پاس چلے جائیں. تو جب وہ شخص اس بستی کی طرف جانے لگا تو اسی وقت بہت اور اسی وقت موت ہو گئی, اور مرتے مرتے اس شخص نے اپنا سینہ بستی عالم کی بستی کی طرف بڑھا دیا, اور فرشتے جو عذاب اور مغفرت کے فرشتے تھے ان کے درمیان موازنہ ہو گیا, جھگڑا ہو گیا کہ ہم اس کو جنت میں لے جائیں گے اور ہم اس کو جہنم میں لے جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آپ زمین کا موازنہ کریں, یعنی زمین ناپیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم کی بستی کی طرف والے فرشتوں, عالم کی بستی کو, عالم کی طرف بستی ہے جو, اس کو کہا کہ تو ایک بارش کم قریب ہو گیا, اور جو دوسری طرف کی زمین تھی اس کو کہا کہ دور یعنی وسیع ہو جائے. تو میرے دوستوں جب زمین کو ناپا گیا جو عالم کی طرف کی بستی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک بارش کم کر دی, اور اسی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کی مغفرت فرمائی. تو اس لیے بندوں کو کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے. اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑے اور بہت رحم کرنے والے, اور اپنی ماؤں سے ایک ماں جو اپنے بچے سے محبت کرتی ہے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں, اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے, ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اس میں بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا کہ اس نے 40 سال تک وہ بندہ زنا کرتا رہا. تو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, وہ ایک لڑکی کو لے کر آیا زنا کرنے کے لیے. کتنے دینار میں؟ 60 دینار میں, کم سے کم 2.5-3 لاکھ روپے کے قریب. وہ ایک لڑکی کو ایک رات لے کر آیا, تو جب وہ دروازہ بند کرنے لگا تو وہ لڑکی رونے لگی. تو اس آدمی نے کہا کہ میں نے تجھ سے زبردستی تو کی نہیں
ایک کفل غربت نے مجھے مجبور کر دیا ہے اس کام کو کرنے میں. تو میرے دوستو وہ جو بندہ 40 سال سے زنا میں مبتلا تھا، جب اس نے اس بات کو سنا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کہا کہ میری بہن یہ پیسے پکڑ، پیسوں سے تو اپنی غربت دور کرنا اور میرے لیے دعا کر دینا. میں بہت ہی برا آدمی ہوں، میں بہت ہی برا آدمی ہوں، تو میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر دے. میرے دوستو جیسے ہی وہ عورت باہر جاتی ہے تو اچانک اس کی موت ہو جاتی ہے اور اس کے دروازے پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ لکھ دیتے ہیں ان اللہ قد غفر للکفر، کہ ہم نے کفر کی مغفرت فرمائی. کتنی بڑی بات ہے میرے دوستو کہ وہ بندہ 40 سال سے زنا میں مبتلا تھا، لیکن اس کے دل میں صرف ارادہ ہوا، اس کے دل میں بات آئی کہ تو میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کروا دینا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی پسند کی بات آئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان حدیثوں کا ذکر کرنا اور ان حدیثوں کو بار بار پڑھنا میرے دوستوں اس بات کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا ہے تاکہ لوگ ناامید نہ ہو. آج دیکھا جاتا ہے کہ لوگ گناہ میں مبتلا ہیں، نمازیں چھوڑتے ہیں اور برے برے کام کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر نہیں ہوتے. میرے دوست ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو گناہ کرتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. اس لیے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم گناہ کرو گے اور پھر معافی نہیں مانگو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جگہ ایسی لوگ لائیں گے جو گناہ بھی کرے گی اور معافی بھی مانگے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف بھی کرے گی. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ناامید نہیں ہونا چاہیے. ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو ایک بندہ گناہ کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گناہ کرتا ہے تو پھر اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے مجھے معاف فرما دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کو معلوم ہے کہ اس کا بہت بڑا ہے اور وہ بڑا سخت ہے اور اس کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، لیکن وہ ستار مغلوب ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں. پھر وہ بندہ گناہ کرتا ہے، پھر اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ اللہ میں نے گناہ کر لیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے کو معلوم ہے کہ اس کا ایک رب ہے جس کی پکڑ بڑی سخت ہے لیکن وہ ستار مغلوب ہے، تو میں پھر اس کو معاف فرما دیتا ہوں. پھر تیسری مرتبہ وہ بندہ گناہ کرتا ہے اور پھر اللہ سے معافی مانگتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو معلوم ہے کہ اس کا ایک رب ہے کہ جس کی پکڑ بڑی سخت ہے لیکن وہ ستار مغلوب ہے. میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے جب تو گناہ کرے گا اور جب تو معافی مانگے گا اور میں تجھے معاف کرتا رہوں گا. تو اس لیے میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ناامید نہیں ہونا چاہیے. اتنے واقعات ایسے ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کا اظہار فرماتے ہیں. ایک واقعہ جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص جس وقت شراب حرام ہو چکی تھی تو ایک دوپہر کا وقت تھا، ایک شخص حضرت عمر کے زمانے میں شراب لے کر آ رہا ہے سامنے سے اور دیکھا کہ حضرت عمر سامنے کھڑے ہیں. وہ بندہ گھبرا گیا کہ اب میرا کیا ہوگا. حضرت عمر سامنے ہے، اگر حضرت عمر نے دیکھ لیا کہ میرے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے تو میرا گلا کاٹ دیں گے. وہ بندہ گھبرا گیا اور گھبراہٹ میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حضور ہوا اور کہنے لگا اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کروا دے، آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، آئندہ میں کبھی شراب نہیں پیوں گا. تو اس نے اس بوتل کو بغل میں دبا لیا اور سامنے سے حضرت عمر آئے. حضرت عمر نے پوچھا کہ بغل میں کیا دبا رکھا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ دودھ کی بوتل ہے. تو اس نے حضرت
تو میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں اور اسی لیے چاہیے کہ ہم جب گناہ کریں تو گناہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے پر معافی تو مانگ کر دیکھیں. اللہ تبارک اگر رب فرماتا ہے کہ اگر میرا بندہ تو آسمان سے زمین سے لے کر آسمان تک قدم لگا دے اور تو ایک مرتبہ گرم گرم آنسو میری بارگاہ میں نکال دے اور تو کہہ دے کہ میرے مولا مجھے معاف فرما دے, میں ان کو معاف فرما دے. یہ میرے رب کی شان ہے. ہم آج دیکھتے ہیں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جبار ہے, بڑی بڑی سخت خواہی بیان کرتے ہیں میرے دوستوں, لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم بھی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان بھی ہے. ان تمام صفتوں کا ہمیں اندازہ نہیں ہے. اس لیے جب بھی ہم سے گناہ ہو, اور اب میرے بھائی کتنے ایسے ہوں گے جو اس بات سے نا امید ہوں گے کہ ہم نے اتنے گناہ کر لیے, کیا اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما دیں گے, کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بخشش فرما دیں گے. یہ سب ہم سوچتے ہیں. کہ دوستوں ایسا مت سوچیے, لیکن جب سوچنے میں آؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں 2 رکعت نماز پڑھ کر اور اللہ سے مانگو, میرے گرم گرم آنسو کا قطرہ اللہ کے دربار میں نکال دو, پھر دیکھو تمہاری کیسے مغفرت نہیں ہوگی, پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے کیسے کام نہیں لے. یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں سے توبہ کروائیں, اور جتنے بھی آج سے لے کر گناہ کیے ان تمام گناہوں پر نازل و شرمندہ ہو. ہم بھی ایسے ہیں اور آپ بھی ایسے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب کو بخشنے والے ہیں. اس لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بخشش کی توفیق عطا فرمائے.